السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے کہانی لائی ہوں گریڈی ڈاگ، لالچی کتے کی کہانی جو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اور آپ سب کے لیے سبق آموز بھی ہے۔ تو چلیں کہانی کی طرف۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک سرسبز جنگل میں پہاڑیوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں میکس نام کا کتا رہتا تھا۔ میکس بہت ہی پیارا لیکن لالچی کتا تھا جو ہمیشہ زیادہ چاہتا تھا۔ اس کے پاس چمکدار سیاہ کوٹ اور روشن سی آنکھیں جو کچھ بہتر چیز کی تلاش میں لگے رہتی تھی۔ ہر روز میکس گاؤں میں گھومتا، سونگھتا اور ہر کونے کو تلاش کرتا کہ کہیں اسے کچھ خاص چیز مل جائے۔ اسے اکثر گاؤں والوں کے چھوٹے ہوئے کھانے کے لذیذ ٹکڑے مل جاتے۔ ابھی بھوک مٹانے کے لیے کافی کھانے کی بجائے میکس اپنی ہر چیز کو اکٹھا کر لیتا، ہمیشہ زیادہ کی خواہش کرتا رہتا تھا۔ ایک دھوپ والے دن جیسے ہی میکس گاؤں میں گھوم رہا تھا، اس کی ناک میں تازہ پکی ہوئی پائی کی خوشبو آ رہی تھی۔ میکس اس خوشبو کو سونگھتا ہوا اور اس کا پیچھا کرتا ہوا جلد ہی خود کو نان بائی کی دکان کے باہر کھڑا پایا۔ کھلی کھڑکی سے میٹھی خوشبو آ رہی تھی جو میکس کو لذیذہ دعوت میں شامل ہونے کی دعوت دے رہی تھی۔ لالچ کا مقابلہ کرنے سے قاصر میکس نے کھڑکی کے کنارے پر چھلانگ لگائی اور اندر جھانکا۔ وہیں کچن کی میز پر منہ میں پانی بھرنے والی پائی دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ میکس نے وہ پائے چھیننے کا فیصلہ کیا اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک سکتا، ایک تیز حرکت کے ساتھ میکس باورچی خانے میں کود گیا، میز سے وہ پائے پکڑے اور دکان سے باہر نکل گیا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگا حتیٰ کہ اس کی 4 ٹانگیں اسے لے جا سکتی تھی۔ پائے اس کے منہ میں مضبوطی سے چپکے ہوئے تھے۔ میکس کا دل جوش سے دھڑک رہا تھا اور اس نے تصور کیا کہ وہ چوری شدہ پائے کے ٹکڑے سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور وہ اکیلی جگہ پر بیٹھ کر بہت ہی مزے سے کھائے گا۔ میکس کی لالچ اور اس کے برے فیصلے سے میکس بہت برا پھنسنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں گھوم رہا تھا اور وہ کہیں بیٹھ کر پائے کھانے کی ترکیب سوچ رہا تھا کہ کہاں بیٹھ کر وہ پائے کھائے، اس کی نظریں صرف پائے پر مرکوز تھی۔ اس نے آگے تنگ پل کو نہیں دیکھا۔ اس پل کے نیچے پانی تیزی سے شاں شاں کرتا جا رہا تھا، لیکن کتے کی نظر اس پانی پر نہ گئی کیونکہ وہ صرف اس پائے کو دیکھ رہا تھا اور اسے کھانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اس پل سے گزرتے وقت اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پائے اس کے منہ سے نکل کر اس پانی میں جا گرے۔ کتا اسے دیکھ کر بہت افسوس کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ اس نے چوری بھی کیا اور اس کا خواب بھی پورا نہ ہوا۔ پائے کے ٹکڑوں کو گرتا دیکھ کر میکس نے بے انتہائی سے اس تباہ شدہ دعوت کو دیکھا۔ ندامت کا احساس تھا۔ اس نے اپنی لالچ کو اس سے برتر سمجھا اور اب اس کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب وہ میکس بہت پریشان ہوا اور سوچ رہا تھا۔ پائے کے ٹکڑوں کو دیکھ کر میکس ابھی اپنی قسمت کا رونا رو ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا عقل مند الو جو قریب درخت پر بیٹھا ہوا تھا اس سارے واقعے کا مشاہدہ کیا۔ الو نے سر ہلایا اور میکس کی طرف اڑ گیا۔ سخت لہجے میں اس نے میکس سے کہا، آپ کی لالچ نے آپ کو وہ چیز کھو دی جو آپ چاہتے تھے۔ اس غلطی سے سیکھیں کیونکہ زندگی میں اپنی خواہشات کی تسکین کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ کو پسند آئے وہ کسی سے چھین کر لی جائے۔ اگر تمہارے پاس میں ہو تم لے سکو تو لے لو، اگر تمہاری قسمت میں نہ ہو تو چوری کرنے سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھو وہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی پائے تمہارے منہ میں نہ گئے اور دیکھو نیچے گرتے ہی کیسے پانی کے چھینٹے کی طرح الگ الگ ہو گئے۔ نہ تمہارے رہے اور نہ اس ہوٹل والے کے، ان کا نقصان کر کے تمہیں بھی کچھ ہی نہیں ملا۔ الو کی سچی باتیں سن کر میکس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ وہ اپنی ہی لالچ میں اس قدر مست ہو چکا تھا کہ اس نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔
اب اسی دن سے میکس نے اپنے طریقے بدلنے کا عہد کیا۔ اس نے گاؤں والوں کی مدد شروع کی اور اس نے چوری کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، سارے برے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب بھی کوئی کھانا زمین پر گراتا، میکس اسے اٹھا کر ان کے پاس واپس کر دیتا۔ اس نے گاؤں والوں کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے خبردار کرتے ہوئے گاؤں کی حفاظت بھی شروع کر دی۔ گاؤں والوں نے میکس کی تبدیلی کو دیکھا اور اس کے ساتھ شفقت اور احترام سے پیش آنے لگے۔ ایک دن جب میکس گاؤں میں گھوم رہا تھا تو اسے ایک کھویا ہوا کتے کا بچہ ملا۔ چھوٹا بچہ خوفزدہ اور بھوکا تھا، اپنی ماں کی تلاش میں گھوم رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میکس نے ہمدردی کی لہر محسوس کی اور مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میکس نے اس کتے کو ماں کے پاس واپس جانے کی ہدایت کی اور ان کے ساتھ رہا جب تک کہ وہ دوبارہ نہیں مل جائے۔ اور میکس نے اس کتے کے بچے سے کہا، جب تک تمہاری ماں تمہیں نہیں مل جاتی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، جتنی ہو سکی میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں خود کھلاؤں گا پلاؤں گا اور تمہاری ماں کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ میکس کے حسن سلوک کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور وہ گاؤں کا ایک پیارا رکن بن گیا۔ گاؤں والوں نے اس کی بے لوثی کی تعریف کی اور اس کی موجودگی کے لیے شکر گزار تھے۔ اب تو میکس نے بھی محسوس کیا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے اس سے جو خوشی محسوس ہوئی وہ اس کی لالچ خواہشات کی عارضی تسکین سے کہیں زیادہ ہے، اور گاؤں والوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ہمیں اب میکس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے گاؤں کی مدد کر رہا ہے اور رات دن کر کے ہمارے گاؤں کی حفاظت بھی کرتا ہے، ہمیں چوروں سے بچاتا ہے، ہمارے مال ہمارے جانور کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ الو کی باتوں نے میکس کے دل پر اتنا گہرا گھاؤ ڈالا کہ میکس نے اپنے آپ کو گاؤں والوں کے لیے ایک وفادار اور مددگار ساتھی بننے کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے سیکھا کہ حقیقی خوشی مادی چیزوں کی بجائے بے لوثی اور دینے میں معتمر ہے۔ میکس کا لالچی کتے سے دیکھ بھال کرنے والے اور فیاض دوست میں تبدیلی ان تمام لوگوں کے لیے ایک تحریک تھی جو اسے جانتے تھے۔ اور اسی طرح میکس جب تک زندہ رہا اس گاؤں میں اپنے دن گزارے جو محبت اور تعریف سے گھرے ہوئے تھے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اس لالچی کتے کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح کی اور بھی پیاری سی کہانی بنا کر آپ کے لیے لاؤں۔